نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم صدقے کی 50 سے زائد اقسام، صدقات کی فضیلت، ان کی اہمیت کہ کیسے یہ بلاؤں اور وباؤں کو دفع کرتی ہے اور رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، نیز عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیوں خصوصاً صدقے کی تلقین کی جہنم سے بچاؤ کے لیے، اور اصالہ ثواب جو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کون سا صدقہ زیادہ اجر والا ہے، اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم جان لیں گے کہ بندہ مومن کے لیے اس کے رحمان اور رحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والے رب نے اچھی نیت رکھنے پر بھی صدقہ کا ثواب رکھا ہے، مسکرانے پر بھی ثواب ہے، اچھا سوچنے اور اچھا بولنے پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم دریائے سخاوت کا فائدہ اگر ہم پھر بھی نہ اٹھا سکیں اور شیطان کے اعلی کار بن کے بدگمانی، غیبت، نا امیدی، بہتان، جھوٹ اور حرام خوری جیسے اوصاف اپنا کے خود کو جہنم سے نہ بچا سکے تو بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کے طلبگار نے حضور علیہ السلام اور اہل بیت علیہم رضوان علیہ السلام کے وسیلے سے۔ سامعین کرام، اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ہے، جس سے مسئلہ یہ نکلا ہے کہ ایک نیکی کا جو اجر ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا، وہ 700 گنا تک ہوتا ہے، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ جتنا بھی چاہے اس کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہی اللہ عز و جل فرماتا ہے، سورہ بقرہ، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے بندوں کو مال دیتا ہے، پھر کہتا ہے میرے بندوں پہ اس میں سے کچھ لگا دو، کیونکہ مخلوق اللہ عز و جل کے کنبے کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، اور جو کوئی اس کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایز اے قرضہ ٹریٹ کرتا ہے اور اس سے کئی گنا بڑھا کے پھر بندوں کو لوٹا دیتا ہے۔ بندہ اللہ ہی کے دیے ہوئے مال سے اللہ ہی کے بندوں پہ کچھ خرچ کر دیتا ہے، آگے سے جو عزت ملتی ہے اللہ اس عزت کی چادر اپنے خرچ کرنے والے بندے پر ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا اشفاق فرمایا کرتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے، وہی سب کچھ سارے خزانے لٹانے والا ہے ساری دنیا کے اوپر، بندوں کے اوپر وہی دیتا ہے، پھر اسی میں سے ہی اگر اس کے بندوں پہ خرچ کر دیے جائے تو خوش ہوتا ہے۔ بابا اشفاق کا قول، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، کیونکہ تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے، سب کچھ جو بھی دیا اسی نے دیا۔ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سب کو سلام کرو۔ ایک اور حدیث میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اللہ عز و جل اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کر دینے والے اعمال میں سے ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا، قیامت والے دن اللہ عز و جل بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھے کیسے کھلاتا، حالانکہ خود تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو گویا مجھے ہی کھلاتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ وہ 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ یعنی جو بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے پیٹ بھر کے اللہ کی رضا کے لیے، یقیناً اس کے لیے جہنم کو دور کر دیا جاتا ہے اور جنت اس کے قریب کر دی جاتی ہے۔ اہل سنت کا مسلک اگر ہم دیکھیں گے تو مسلک انبیاء ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جب تک کسی کو ساتھ کھانا نہیں کھلاتے تھے، کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔
کھانا کھلانا ایک بہترین وصف ہے اور بہترین اسلام بھی ہے۔ اہل سنت میں کھانا کھلانے کا بہت زیادہ رواج ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی بڑے ایونٹس آتے ہیں جیسے 12 ربیع الاول وغیرہ، تو بہت زیادہ دیگیں وغیرہ کی جاتی ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، پڑوسیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جن کا بہت زیادہ حق ہے، رشتہ داروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جن کا بہت زیادہ حق ہے۔ اسی طرح پڑوسیوں کو اور دوست رشتہ داروں کو، احباب کو، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے لنگر کے طور پہ۔ 12ویں شریف کا لنگر، 11ویں شریف کا لنگر، چھٹی 6 رجب حضرت شیخ معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سال ثواب کے لیے، نوچندی جمعرات سلاطین اربع کے اس کے لیے سال ثواب وغیرہ کے لیے، اور کئی موقعوں پہ جیسے محرم الحرام ہے، اس میں کچھ لوگ بریانی کرتے ہیں، کچھ حلیم کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، دیگیں کھلاتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا اور ساتھ میں سبیل کرنا، شربت وغیرہ پلایا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں بہترین اسلام ہیں، اور مسلک اہل سنت جو ہے وہ یقیناً انبیاء کرام کا مسلک ہے، اور اصل مسلک ہے جس میں زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پیروی کی جاتی ہے، اور خصوصاً کھانا کھلانے اور پانی پلانے وغیرہ کی۔ یہاں پہ اہم ترین بات نوٹ کر لیں، اللہ عز و جل حرام مال سے کیا گیا صدقہ اور خیرات قبول نہیں کرتا۔ کتنا بھی آپ صدقہ کر لیں، بریانیاں دیگیں چڑھا دیں، لیکن اگر حرام مال ہے تو اس کی اللہ عز و جل کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ الٹا اس کا وبال ہوگا اور اس کا حساب لیا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حدیث ہے، ایک شخص عرفہ کے دن، حج کے دن اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کہتا ہے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو میں اس کی طرف کیوں التفات کروں اور اس کو کیوں اس کی دعا قبول کروں؟ میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا صرف حرام کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر صدقے کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک چھوٹا سا صدقہ، آپ کا کھجور کا صدقہ بھی وہ پہاڑ کے برابر اللہ عز و جل پرورش کر کے اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے کہ پہلے قرآن کی آیت ہم نے بیان کی تھی کہ وہ جتنا چاہے اجر اس کا عطا فرما دیتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ اجر اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ واضح طور پہ دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پہ دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول۔ صدقہ دیتے رہیں، چاہے کتنی معمولی رقم ہو، صدقہ دینے کے لیے کسی مصیبت یا بہت پیسوں کا انتظار نہ کریں۔ روزانہ کچھ پیسے صدقہ کے لیے وقف کر دیں، روز اپنے گلک میں پیسے صدقے کے لیے وقف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ یعنی صدقہ دینے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا۔ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم پیسے دیں گے، صدقہ کریں گے تو کنگال ہو جائیں گے، تو جان لیں اللہ عز و جل کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ تو قرض حسنہ کا جو اجر اس نے بیان کیا ہے وہ پہاڑوں کے برابر ہے، تو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، آخرت میں بھی کئی گنا عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی محتاج کو خفیہ طور پہ دیا جائے اور تنگ دست آدمی کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ۔ یعنی وہ صدقہ جو محتاج کو خفیہ طور پہ دیا جائے، چھپا کے دیا جائے، کیونکہ سامنے دینے میں ریاکاری کا پہلو ہوتا ہے، تو وہ صدقہ افضل ہے، سب سے افضل ہے، اور تنگ دست آدمی کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ وہ بھی افضل ترین صدقہ ہے۔ 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت کیسے لے جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے پاس بہت سارا مال ہو، اس میں سے 1 لاکھ درہم صدقہ کرے، اور ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہو، وہ ان میں سے 1 درہم صدقہ کر دے، تو یقیناً وہ اجر میں بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص جس کے پاس لاکھوں درہم نے، اس نے اگر 1 لاکھ درہم صدقہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ 1% یا 2% ہو اس کی ٹوٹل ویلتھ کا، لیکن جس نے 2 درہم میں سے 1 درہم دے دیا ہے تو اس کا تو وہ آدھا
50% اس کی مال ہے تو ظاہر ہے اس کا اجر بھی اس کو اتنا ہی گنا زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک خاص تلقین فرمائی، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے اہل جہنم میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اس کثرت کا سبب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بکثرت لعنت ملامت کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے تم جیسی کم عقل اور دین کم سمجھنے والیوں سے بڑھ کر عقل مند اور دور اندیش آدمی کی عقل لے جانے والا کسی کو نہیں پایا۔ تو مدعا یہ ہے کہ خواتین کو خاص طور پہ صدقہ کرنے کی حاجت اس لیے ہے تاکہ وہ بلاؤں سے بچیں اور جہنم سے بچیں۔ ایصال ثواب کا ایک اہم ذریعہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، انہیں اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقے کی وصیت کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور کر سکتے ہو۔ یعنی مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا بہترین صدقہ ہے مرحومین کے لیے؟ پانی اور کھانا خاص طور پر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے ہیں، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تو تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے نیک بخت بچے کا جو دعا کرے۔ یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ کوئی ایسا کام کر کے چلا گیا انسان، کنواں کھدوا کے چلا گیا، مرنے کے بعد بھی لوگ پیتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی درخت اس نے اگایا تھا، پلانٹ کیا تھا، مرنے کے بعد بھی چرند پرند جو بھی حیوانات نباتات انسان جو بھی اس کے درخت سے کھاتے پیتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ صدقات کی کچھ خاص تاثیریں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ اگر بکرے کے گوشت کا صدقہ دیتے ہیں تو جادو اور جنات کے اثرات زائل کرنے کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ مرغی کے گوشت کا صدقہ اگر دیتے ہیں تو آنے والی مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اونٹ کے گوشت کا صدقہ بیماریوں اور جادو سے نجات کا باعث ہے۔ گائے وغیرہ کا صدقہ رزق کے لٹنے، تنگی اور کمی وغیرہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کھانے کھلانے سے غموں، نجات اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خرگوش کے گوشت کا صدقہ حاملہ عورتوں کے لیے آسانی کا باعث ہے۔ تیتر بٹیر کا صدقہ آسمانی آفات اور ناگہانی مصیبت سے حفاظت اور نجات کا باعث ہے۔ ہرن کے گوشت کا صدقہ حفاظت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ چاول کا صدقہ نظر بد اور حسد سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ کبوتر کا صدقہ زوجین میں الفت اور اتفاق کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا اگاتا ہے، اس سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس صدقے کی اور اقسام بیان کی جا رہی ہیں۔ راستے سے کسی نقصان دہ چیز کا اس نیت سے ہٹا دینا کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ جاری۔ ہر آدمی پر صدقہ کرنا ضروری ہے روز۔ لوگوں نے فرمایا، اتنا صدقہ کہاں سے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مال ہی کا صدقہ نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے ہٹانا، بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا، اندھے آدمی کی رہنمائی کرنا، یہ سب بھی ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ نیز کسی کمزور کے بوجھ کو بھی اس سے نہ اٹھتا ہو اپنے ہاتھ سے یا سر پہ اٹھا لینا کسی صدقے کہلاتا ہے۔ اوپر کے تمام مذکورہ کام اگر تم کرو تو مالی صدقات کے برابر ثواب ملے گا۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔
دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے. کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ اسے سواری پہ سوار کروا دیا یا اس کا مال لدوا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے. نماز کے لیے اٹھائے جانے والے قدم بھی صدقہ ہے. راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے. سواری میں مدد کر دینا صدقہ ہے. سامان اٹھا دینا صدقہ ہے. اچھی بات کرنا صدقہ ہے. دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے. اس سے بچنا صدقہ ہے. اندھے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے. بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے. گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے. کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے. راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے. اپنے ڈول سے کسی مسلمان کو پانی دینا صدقہ ہے. بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے. برائی سے روکنا صدقہ ہے. ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے. کسی آدمی کو سواری پہ بٹھانا ہے یا اس کا سامان اٹھا کے سواری پر رکھوانا صدقہ ہے. اچھی بات کہنا صدقہ ہے. نماز کے لیے جانا صدقہ ہے. ہر قدم پہ صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. خود کھانا صدقہ ہے. حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. حلال کھانا بھی صدقہ ہے. اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے. اپنی آل اولاد کو کھلانا صدقہ ہے. زوجہ کو کھلانا صدقہ ہے. اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے. مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے. اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے. اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے. آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے. تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. پانی پلانا صدقہ ہے. 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے. کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے. گمراہی کی سرزمین پہ ہدایت دینا صدقہ ہے. ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے. علم سیکھ کے مسلمان بھائی کو سکھا. صدقہ کہتا ہے حقیر تھا میں تو نے مجھے عظیم بنا دیا. فانی مال تھا تو نے مجھے بقا دے دی. میں تیرا دشمن تھا اب تو نے مجھے دوست بنا لیا. میں تیرے ہاتھ میں تھا اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں. اس سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا اب میں تیری حفاظت کرتا ہوں. تو صدقے کی نہایت عظیم فضیلت ہے. اس کو اپنا معمول بنا لیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اس میں بلائیں وبائیں سب شامل ہیں. حضرت سلمان سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے پہ 1 اجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پہ 2 اجر ہیں. ایک تو صدقہ کرنے کا دوسرا صلہ رحمی کا. مزید فوائد صدقے کے بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. سبحان اللہ. صدقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. محشر میں یہ عرش کا سایہ میسر کرے گا. عذاب قبر سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. برے خاتمے سے نجات دیتا ہے. اور انسان کہتا ہے کہ میرا مال حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا یا دوسرا پہن کے بوسیدہ کر دیا یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا. باقی مال جو رکھا ہوا ہے وہ تو وارثوں کا ہے. یہ ویڈیو آگے بھیجنا بھی صدقہ ہے. اس کو دیکھنا بھی صدقہ ہے. اسی لیے صدقہ جاریہ کے لیے آگے اس کو پھیلائیں. ساتھ میں یہ بھی بات جان لیں کہ پازیٹیو انرجی جو صدقے کے ذریعے پھیلتی ہے وہ آپ کے لیے انتہائی برکات اور آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے برکات رحمتوں کا نزول کا ذریعہ ہے. لہذا صدقے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ برکتیں اور اللہ کی رحمتوں کو بڑھانے کی کوشش کیجیے. ہماری ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے. جزاک اللہ.